آج کل بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف کو جو ہے نا یا تو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ ہو تو پھر اسے چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو مجھے بہت افسوس ہے کہ بھئی چھوٹے چھوٹے ملازم ہمارے اور چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں ملک کی ترقی اور ملک کی سلامتی کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف اپنے افسر کے ایک معمولی سی بات کو لے کر ملک کے مینڈیٹ کو فروخت کرتے۔ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں اس لیے آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں کہ میں نے اپنے علاقے میں جو ووٹ لیے اس میں 418 ووٹ میرے وہ پوسٹل بیلٹ پیپر کے تھے۔ میں بڑا مطمئن تھا، میرا جو دوسرا کینڈیڈیٹ تھا جو میرے ساتھ کمپیٹ کرنے والا حاجی شاہ بیگ، اس کے 165 ووٹ میرے عوامی پول میں مجھ سے زیادہ تھے، اور اس کے پوسٹل بیلٹ پیپر جو 137 تھے، جبکہ میرے 418 تھے۔ تو میں بڑا مطمئن تھا کہ بھئی میں تو جیت رہا ہوں، لیکن راتوں رات ایک ریٹرننگ افسر کو انہوں نے انگیج کیا اور اس کے تھرو میرے 207 ووٹ جو ہیں انہوں نے ریجیکٹ کرانے کی کوشش کی۔ تو ریجیکٹ بھی کس طریقے سے؟ بوگس ووٹ ریجیکٹ ہونے چاہیے۔ اگر ایک آدمی بوگس ہے، وہ اصلی آدمی نہیں ہے یا وہ گورنمنٹ ملازم نہیں ہے، اس کا پوسٹل بیلٹ پیپر بن گیا ہے، یا کسی آدمی نے اس کو غلط اٹیسٹ کیا ہے یا بوگس اٹیسٹ کیا، اس کو ضرور اس کو کینسل کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک سپاہی ہے، وہ اپنا ڈیوٹی کر رہا ہے اس کھٹاکے کی سردی میں باہر بیٹھ کر، اس کا افسر کہتا ہے کہ بھئی تم کل کے اس پولنگ میں عدالت، یہ جو عوامی پولنگ ہے اس میں جا کر تم ووٹ نہیں ڈالے گا، کیونکہ تم نے سرکار کی ڈیوٹی کرنی ہے، اور اس ڈیوٹی پر تم پوسٹل بیلٹ پیپر جو اپنا دے گا۔ اور وہ پوسٹل بیلٹ پیپر اس جوان کا یا اس افسر کا، اس کا سینئر جو ہے وہ تصدیق کر کے کہ اس کے کوائف درج کر کے کہ بھئی یہ آدمی فلاں آدمی ہے، اس کا نام فلاں ہے، عہدہ یہ ہے، اس کا شناختی کارڈ یہ ہے، سیریل نمبر یہ ہے، تو اس کا شناختی کارڈ پوسٹل بیلٹ پیپر بنتا ہے، ریٹرننگ افسر کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا جو کچھ ہے، اور اس کے بعد اس کو واپس بھیجتے اس افسر کے پاس کہ یار اس کو تم مزید تصدیق کرا کر میرے پاس بھیجو۔ پھر تصدیق ہو کر اس کے ٹیبل پہ آتا ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور پھر الیکشن کے دن وہ کہتا ہے یار یہ جو دستخط ہے تمہارا، یہ جو دستخط تم نے کیا ہے، یہ تھم امپریشن جہاں لگا تھا اس کے ساتھ تم نے دستخط کرنا تھا، تم نے یہ جو سگنیچر جو ہے اس کے ساتھ تم نے دستخط کیا، لہٰذا میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی کا بیسک رائٹ ہے وہ اپنے چوائس کا، وہ حق دہی کا وہ دے دے اپنے ضمیر کے آواز کے مطابق، لیکن اس کو صرف اس بہانے سے کہ بھئی تم نے یہ دستخط جو ہے وہ تھم امپریشن کے ساتھ لگا ہے۔ یار تم یہ دیکھو کہ اس آدمی کا کوائف درج ہے، اس کے افسر نے ریکمینڈ کیا ہے، اگر یہ غلطی ہے تو اس افسر کی غلطی ہے، سزا اس کو ملنی چاہیے۔ کیوں اس آدمی کو سزا ملے جو رات کے کڑاکے میں سیکیورٹی کی ڈیوٹی کر رہا ہے اور اس کا جو ہے نا وہ پوسٹل بیلٹ پیپر ریجیکٹ کیا جاتا ہے؟ اس طریقے سے ملک قائم نہیں رہا کرتے۔ میں نے آپ کو بتایا یہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈریگ ڈاؤن آف دی اسٹیٹس ہے، یہ جسٹ ڈریگنگ ڈاؤن آف اسٹیٹس ہے۔ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں جب انصاف ان کو نہیں ملتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ایک پورے حلقے کے لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے نا وہ چرائے جائے، اور چھوٹی چھوٹی اپنی مقاصد کے لیے یا چھوٹے چھوٹے اپنے افسروں کو خوش کرنے کے لیے وہ لے جا کے ایک آدمی کا مینڈیٹ فروخت کرے، اور ایسے ملک قائم رہتے؟ کبھی نہیں قائم رہتے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر انصاف پرووائڈ کرنے کے بندوبست نہیں ہے، اور جس ملک کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی اچھا لیڈر، مخلص لیڈر اس ملک کے انصاف پرووائڈ کرنے والے آفیسر، جج صاحبان اچھے موجود نہ ہوں، اس ملک کو کہتے ہیں ان ہیپی لینڈ، سرزمین غمگین اس کو کہا جاتا ہے، ان ہیپی لینڈ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نگرانی کرنے والے، انصاف دینے والے لوگ
اگر انصاف پرووائڈ نہیں کرے تو وہ دھرتی جو ہے وہ ناخوش ہوتی ہے، اس کے رہنے والے لوگ ناخوش ہوتے ہیں، وہ اس زمین کے ساتھ محبت نہیں کرتے، اپنے اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے، علاقے کے افسروں کے ساتھ محبت نہیں کرتے، تو وہ قربانی کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہوتا ہے، تو وہ قربانی نہیں دے سکتے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس انصاف کو اس ملک کے اندر انصاف پرووائڈ کرنے کا بندوبست کیا جائے، یہ طریقے اختیار نہ کیے جائیں کہ چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے کالی بھیڑوں کو استعمال کر کے ملک کے لوگوں کے مینڈیٹ کو خراب کیا جائے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی پوائنٹ تو نہیں تھا؟ تو میں اپنے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے درخواست کرتا ہوں، اگرچہ انہوں نے بہت اچھا بندوبست کیا تھا اور بڑا پرامن الیکشن کروائے، بہت بڑی بات ہے یہ، لیکن بیچ میں اس قسم کی حرکتیں کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے لوگوں کے مینڈیٹ کو چرانے کی کوشش کی ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر پوری اپنی تحقیقات کریں، اور کرنے کے بعد میرے 207 جو پوسٹل بیلٹ پیپر ہیں میرے نتیجے میں شامل کریں، اور میرا مینڈیٹ جو ہے نا میں چوری ہونا نہ دیں۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا۔